الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ گزشتہ خطبات جمعہ تو ایسے خوش نصیباں دا تذکرہ تسی سماعت فرما رہے ہو جنہاں نوں قیامت والے دن اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمان گے۔ انہاں دے وچوں تین خوش نصیباں دا تذکرہ تساں احباب تے گوش گزار کر چکا۔ آج دی اس مختصر ملاقات کے اندر چوتھے خوش نصیب کا تذکرہ کراں گا۔ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھا خوش نصیب وہ بندہ جیڑا دوسرے انسان دے نال محبت کردا ہے تے اللہ واسطے کردا ہے، اور دوسرے انسان دے نال نفرت کردا ہے، ناراضگی رکھدا ہے تے اللہ واسطے رکھدا ہے۔ کیونکہ انسان انس دے وچوں ہے، انس دا معنی پیار، محبت، الفت، عقیدت۔ معلوم ہویا کہ انسان دی فطری چیز ہے محبت کرنا۔ اگر یہ محبت نہ کرے تو انسان نہیں۔ بڑا مشہور قول ہے نا کہ سپیرے نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر اب انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ انسان محبت نہ کرے تو انسان نہیں کہلاتا، لیکن ایک ایسی فطری چیز ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ گل ذرا نوٹ کرنے والی ہے، ساری مخلوقات پیدا کر کے صرف ایک مخلوق ایسی ہے جس بارے اللہ نے فرمایا کہ میں یہ محبت کرنا۔ باقی ساری مخلوقات اللہ کی محبت تو محروم نے۔ ہاں اللہ کی رحمت انہوں نے ضرور ہے، انہاں دے اندر اللہ دی ذات نے فطری طور تے عادتاں اور پہچان ضرور رکھی ہے، لیکن فقط اگر محبت کیتی ہے تے صرف انسان دے نال کیتی۔ انسان کا فطری عمل بھی محبت کرنا ہے، اور اللہ بھی ساری مخلوقات جو صرف انسان دے نال محبت کرتے ہیں۔ کہ جدو انسان اس محبت دیا حداں نو توڑن لگے، محبت دیا حداں نو توڑ کے اپنی آخرت برباد کرن لگے، پھر اللہ نو وارا نہیں کھاندا کہ بندیا تو اپنی آخرت برباد کریں، تو عقیدت دے اندر آ کے اپنا عقیدہ خراب نہ کر۔ کسی دے نال محبت ضرور رکھ، کسی دے نال پیار ضرور کر، کسی دے نال عقیدت ضرور رکھ، لیکن عقیدت دے اندر آ کے اپنا عقیدہ خراب نہ کر۔ پھر اللہ کی ذات نے پابندیاں لگائیاں کہ انساناں اور بالخصوص مسلماناں تو یہودیاں دے عیسائیاں دے نال محبت نہیں کرنی۔ کیوں کہ وہ تیرے
کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ تیرے دشمن ہی نے۔ اینی دیر تک دشمن نے جنی دیر تک تو اسلام چھڑ کے دوبارہ یہودی نہیں ہو جاتا۔ اس واسطے انہاں دے نال عقیدت نہ رکھی متے تیرا عقیدہ برباد ہو جائے، انہاں دے نال عقیدت نہ رکھی متے تیری آخرت برباد ہو جائے۔ اس واسطے فرمایا اور انساناں تے بالخصوص مسلماناں جڑے لوگ میرے دشمن نے یہودی تے عیسائی، انہاں نو اپنا دوست نہ بنائی، انہاں دے نال محبت نہ کریں۔ محبت کرنی تے اللہ دے نال کریں، محبت کرنی او دے رسول دے نال کریں۔ جدو اللہ تے او دے رسول نال تینوں سچی محبت ہو جائے گی تے پھر نتیجہ کی نکلے گا کہ تیرے ایمان کا یہ حصہ بن جائے گا کہ لوگاں دے نال تو محبت کرنی ہے تے اللہ واسطے، اگر لوگاں دے نال ناراضگی رکھنی ہے تے اللہ واسطے۔ جدو اللہ واسطے محبت کرے گا، اللہ واسطے ناراضگی رکھے گا تے تیری دنیا بھی سور جائے گی، تیری آخرت بھی سور جائے گی، تیری دنیا بھی بن جائے گی تے تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس واسطے محبت کر اللہ کی رضا کی خاطر، دنیاوی مفاد واسطے نہیں، دنیاوی لالچ واسطے نہیں۔ آج لوگوں نے دنیاوی لالچ واسطے محبت کے کئی اصول بنا لینے۔ آج لو از لائف، محبت کرنا تے ہے ہی زندگی ہے۔ کسی غیر محرم لڑکی کے نال تعلق قائم کرتا تے آندا جی محبت تے زندگی ہے، اے دے اندر ہی زندگی ہے۔ ایک ایسی زندگی ہے کہ خانداناں تے خاندان اجڑ جاندے نے، خانداناں تے خاندان لڑائی جھگڑے دی بیند چڑھ جاندے نے، خانداناں دے اندر قتل و غارت دا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ایک کاہدی زندگی ہے؟ اگر زندگی ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرن اندر ہے، اگر زندگی ہے تے رب دی رضا دی خاطر ناراضگی رکھن دے اندر ہے۔ زندگی اس بات کے اندر ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی جائے، اللہ کی رضا کی خاطر ناراضگی رکھی جائے۔ اور جگہ کے پیر رب حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استكمل الإيمان۔ فرمایا جن نے محبت کی تھی اللہ واسطے، من احب للہ، جن نے اللہ واسطے محبت کی تھی، وابغض للہ، جن نے ناراضگی رکھی ہے تے اللہ واسطے رکھی ہے، وآتى للہ، اللہ دی رضا واسطے لوگاں نوں چیزاں دے دیندا ہے، اللہ دی رضا واسطے لوگاں نوں چیزاں مہیا کر دیندا ہے، ومنع للہ، تے اللہ دی رضا واسطے اپنا ہاتھ روک لیندا۔ مثال دے طور تے اے دے کول ایک فقیر آ جاندا ہے، اے دے کول ایک سائل آ جاندا ہے، ایک منگتا آ جاندا ہے، کے اندر اللہ دے نام دا کچھ دے دے، اے اونوں دے دیندا ہے، اے اونوں حسب توفیق دے دیندا ہے۔ فرمایا وآتى للہ، اے اللہ واسطے دے دیتا ہے، اے چلا جاندا تے دوسرا فقیر آ جاندا ہے، دوسرا سائل ہوندا ہے تے آگے نو آندا نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین۔ جدوں اے شرکیہ بول بولدا، جدوں اے شرکیہ بول بولدا، آندا 5 دن پاک دا صدقہ دے دے، آندا 11ویں والے دا صدقہ دے دے، آندا فلانے دی توفیل مینوں دے دے، فلانے دی توفیل مینوں دے دے، مانا للہ، اس فقیر نو دیندا نہیں بلکہ اپنا ہاتھ روک لیندا ہے۔
اینو دیندا نہیں بلکہ اپنا ہاتھ روک لیندا ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فقط استکمل الایمان، ایسے بندے دا ایمان مکمل ہو گیا ہے جن نے اللہ واسطے دیتا، اللہ واسطے روک لیا، جن نے اللہ واسطے محبت کی تھی، جن نے اللہ واسطے ناراضگی رکھی، فرمایا اودا ایمان مکمل ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان سن لو۔ آپ فرماتے ہیں سلاسن، تینوں خوش نصیب ایسے نے واجد بہن حلاوت الایمانی، جنہاں نو ایمان دی مٹھاس معلوم ہوندی ہے، جنہاں نو ایمان دی لذت محسوس ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی او کیڑے خوش نصیب نے، فرمایا سب تو پہلا وہ بندہ جڑا اپنے آپ نو جہنم دے اندر، اپنے آپ نو آگ دے اندر سٹنا تے گوارا کر لیندا ہے، اپنے آپ نو کسے تندور دے اندر جلانا تے گوارا کر لیندا ہے، لیکن اللہ دی ذات دے نال شرک گوارا نہیں کرتا۔ قابو آ گیا مشرکاں دے، انہاں کہ تینوں ساتھ دیاں گے یا بلا قبر تے چڑھاوا چڑھا دے تے یا غیر اللہ دیاں قسماں چک لے تے یا غیر اللہ دی نیاد دے دے۔ آپ فرماتے نے وہ اپنی جان قربان کر دیندا ہے لیکن اپنا ایمان قربان نہیں کرتا، اپنا عقیدہ قربان نہیں کرتا، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو جلانا گوارا تے کر لیندا ہے، اپنے جسم تے تکلیفاں گوارا تے کر لیندا ہے، اپنے جسم تے مصیبتاں تے گوارا کر لیندا ہے، لیکن اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرتا۔ فرمایا ایسے بندے نو ایمان دی مٹھاس معلوم ہوندی ہے، ایسے بندے نو ایمان دی لذت محسوس ہوندی ہے۔ اور دوسرا خوش نصیب وہ بندہ جڑا اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنے والا، اللہ دی رضا دی خاطر پیار کرنے والا، جڑا اللہ دی رضا دی خاطر لوکاں دے نال محبت کرنے والا اور اللہ دی رضا دی خاطر لوکاں دے نال ناراض ہونے والا، اللہ دی رضا دی خاطر لوکاں دے نال ناراضگی رکھن والا۔ اور تیسرا بندہ فرمایا جڑا سب نالوں زیادہ محبت کردا ہے یا اللہ نال کردا ہے تے یا او دے رسول نال کردا ہے۔ ایڈے نو خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو ایمان دی حلاوت محسوس ہوندی ہے، جنہاں نو ایمان دی مٹھاس معلوم ہوندی ہے، محبت کرنی ہے تے اللہ واسطے، بغض رکھنا تے اللہ واسطے، ناراضگی رکھنی ہے تے اللہ واسطے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو بندے آپس دے اندر محبت کرنے والے اللہ دی رضا دی خاطر، اور دو بندے آپس دے اندر ناراض ہونے والے اللہ دی رضا دی خاطر، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ ایسے خوش نصیبانوں اپنے سائے تلے جگہ عطا کر دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، آپ فرماندے نے ابو ذر کیا تینوں پتہ ہے اسلام دی سب تو مضبوط رسی کیڑی ہے؟ کیا تینوں پتہ اسلام دی سب تو مضبوط رسی کیڑی ہے؟ تے حضرت ابو ذر فرماندے نے اللہ دے نبی اللہ و رسولہ عالم، اللہ تے او دا رسول ہی بہتر جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے ابو ذر اسلام دی سب تو مضبوط رسی ہے کہ تو اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرے اور اللہ دی رضا دی خاطر ناراضگی کرے، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں۔ اے اگر پیار کرتا ہے تے رب دی رضا واسطے کرتا ہے، اے اگر ناراضگی رکھتا ہے تے رب دی رضا واسطے رکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خوش نصیب کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال سواری تے سوار ہو جایا کرتے، سواری تے آپ دے نال سوار ہو جایا کرتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دی جامع مسجد دے اندر تشریف فرما نے، لوگاں دا جم گٹائے تے بڑے خوبصورت خوبرو نوجوان نے، لوگ اپنے مسائل دستے نے، لوگ اپنے مسائل دا تذکرہ کرتے نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں اللہ تے او دے رسول دی روشنی دے اندر جواب دے دیندے نے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدوں میں دمشق دی مسجد کے اندر داخل ہویا، ایک منظر ویکھیا کہ ایک خوبصورت نوجوان لوگاں نوں مسئلے دسدا ہے، لوگاں نوں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، لوگاں نوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پڑھ پڑھ کے سناندا ہے۔ میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہو گئی، تمنا پیدا ہو گئی، کیوں نہ اس نوجوان دے نال پیار کیتا جائے، کیوں نہ اس نوجوان دے نال اللہ دی رضا دی خاطر محبت کیتی جائے۔ کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی خاندان ایک نہیں، لیکن صرف رب دی رضا دی خاطر ایدے نال محبت کیتی جائے، پیار کیتا جائے۔ فرماتے نے لوگ بیٹھے نے تے میرا دل کیتا کہ انہاں دے نال پرسنل دے اندر ملاقات کرنے الگ تو ملنے ہیں، تو میں پروگرام بنایا اگلا دن ہوئے گا میں سب نالوں پہلا مسجد دے اندر آواں گا تے حضرت معاذ دے نال میریاں ملاقاتاں ہو جان گیاں۔ فرماتے نے میں ظہر دی نماز دا پروگرام بنا لیا کہ میں ظہر دی نماز ایتھے آگے پڑھنی ہے۔ اگلا دن ہویا کہ ظہر تو کافی دیر پہلا حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ مسجد دے اندر آئے، اے اپنے حساب نال سب تو پہلا آ رہے ہیں۔ جو ہی مسجد دے اندر داخل ہوئے تے کی ویندے ہیں کہ میرے نالوں پہلا معاذ بن جبل مسجد دے اندر موجود ہیں۔ پچھلے جمعے تسی سوال فرما چکے ہو کہ ایسا نوجوان جیدی پہچان مسجد بن جائے، جیدہ دل مسجد دے نال لگ جائے، انہوں بھی اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا کریں گے۔ تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ تو پہلا مسجد دے اندر موجود نے، تے کوئی دنیاوی باتاں نہیں کر رہا ہے بلکہ رب دی عبادت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں انتظار کیتا، انہوں نے اپنی نماز مکمل کی تھی تے میں سامنے ہوندی آگے آگیا السلام علیکم، میں سلام کی دیئے، انہوں نے جواب دے دیتا تے میں کیا حضرت جی میں تواڈے نال صرف رب دی رضا واسطے محبت کرنا۔ اور یہ مسئلے دی گل ہے کہ بندہ جہدے نال محبت کرتا ہوئے اونوں دسنا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ سکی بکی دور ہی محبت کرتا رہے۔ بس نبی علیہ السلام سے کول پروانہ آیا آ کے اندر اللہ دے نبی میں فلاں شخص دے نال نا اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں دسیا ہی کیا انہیں علم کے اندر ہے؟ اندر محبوب جی میں کہ انہوں کوئی نہیں دسیا۔ آپ فرماتے ہیں جا انہوں جا کے دس کہ میں تیرے نال رب دی رضا واسطے محبت کرنا وا۔ ایک گیا جا کے اندر کہ میں تیرے نال رب دی رضا واسطے محبت کرنا۔ اے نوجوان اگوں کی اندر جب تو میرے نال محبت کرنا ہے تے میں دعا کرنا وا عرش والا رب بھی تیرے نال محبت کرے۔ جب تو میرے نال محبت کرنا ہے تے میں دعا کرنا وا کہ عرش والا رب بھی تیرے نال محبت کرے۔
فرمایا جی دے نال محبت کر دے ہو انہوں دسنا نہیں، ایویں دوروں دوروں نعرے مارنے نہیں چاہیے، نظر چرا کے ٹر جانا۔ کئی تو کہتے نا مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کئی طالب علم کی گلی پرد کے لگ جاتے ہیں کہ سلام نہ لینی ہوتے، فرمایا دسنا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ کے فارغ ہوئے، حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں میں سامنے آیا سلام کیتا تے میں کیا جناب میں تواڈے نال رب دی رضا دی خاطر محبت کرنا۔ فرماتے ہیں واقعی واقعی؟ پھر فرماتے ہیں ہاں میں تواڈے نال رب دی رضا واسطے محبت کرنا۔ فرماتے ہیں واقعی سچی گل ہے؟ پھر فرماتے ہیں ہاں مینوں قسم ہے اللہ دی میں تواڈے نال رب دی رضا واسطے محبت کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جے تو واقعی میرے نال محبت کرنا ہے تے میں تینوں پیغمبر دا فرمان سنا دینا۔ آج اللہ والا دی نشانی او گل گل نال گل کرتے نے یا رب دے قرآن دی کرتے نے یا پیغمبر دے فرمان دی کرتے۔ فرمایا تو میرے نال محبت کرنا رب دی رضا دی خاطر تے پھر میرے کولوں نبی دا فرمان سن لے۔ ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرما سن تے فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، او حدیث قدسی ہوندی ہے جس حدیث کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان کہ اللہ دی ذات پاک ارشاد فرما رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واجبات محبتی، اور لوگوں میری محبت بھی اونا لوگاں تے واجب ہو گئی ہے، میری محبت بھی اونا لوگاں تے واجب ہو گئی ہے۔ کنہ لوگاں تے؟ فرمایا للمتحابین فیھا، جڑے آپس دے اندر محبت کردے نے تے میری وجہ تو کردے نے، جڑے آپس دے اندر محبت کردے نے میری وجہ تو کردے نے۔ کی وجہ ہونا تے؟ اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ نمبر 2 فرمایا وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيھَا، جڑے مجلس برپا کرتے ہیں تے میری وجہ تو ہی کرتے ہیں، مجلس کے اندر شریک ہوندے نے تے میری جمعے دی مجلس ہے تے پاویں درس دی حدیث نے اللہ کرے جھوٹی ہوئے مولوی اللہ دا درس سننا پہ جائے، قرآن دی گل سننی پہ جائے، بس نماز پڑھی تے دوڑ لا دی آئی، نیند بڑی آئی ہے، نیند بڑا ستا رہی ہے۔ فرمایا نا توانوں کی پتا اے جڑی درس دی مجلس ہے کتنی فقیرہ مجلس ہے، جڑے رب دی رضا دی خاطر بیٹھے نے۔ فرمایا للمتجالسین فیھا، ایسے لوگاں تے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ کیوں بھائی چاہتے ہو کہ نہیں اللہ تہاڈے نال پیار کرے؟ چاہتے ہو کہ نہیں؟ درس سنیا کرو گے، جمعہ ٹائم نال پڑھیا کرو گے۔ 20 نومبر کو اس مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے، خود بھی آؤ گے، دوست احباب بھی لے آؤ گے، رب دی محبت واجب ہو جائے گی اگر ایسی مجلس برپا کرو گے جڑی رب دی رضا دی خاطر برپا کی جائے۔ فرمایا للمتجالسین فیھا، بیٹھے بیٹھے میری وجہ تو، وَلِلْمُتَظَاوِرِينَ فِيھَا، آپس کے اندر ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے دا دیدار کرتے ہیں تے میری وجہ تو کرتے ہیں۔ لِلْمُتَظَاوِرِينَ فِيھَا، میری وجہ تو ملاقات کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 فرمایا وہ آپس کے اندر ملاقات کرتے ہیں تے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیتا ہے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا، اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے وہ اگر زندگی گزار دے تے سادی سادی زندگی گزار دے،
پودے سوٹر بوٹر نہیں کہ ہر ویلے جناب کنگھی پھڑی ہے جناب کدی ادھروں پھیری جا رہی ہے کدی ادھروں پھیری جا رہی ہے بس ماسا واٹا ہوں دی دیر ہے چل سو چل واٹنا پہ آ جائے تو کپڑے آتے ہیں فرمایا نہیں نہیں سادے سادے رہندے نے میری وجہ تو میرا حکم سمجھ گئے فرمایا ایسے لوگ آتے میری محبت واجب ہو گئی ہے تے سب تو پہلی گل کی سی کہ میری وجہ تو محبت کرنے والے آتے میری محبت واجب ہو گئی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک دی حدیث سنا دیتی ہے اے تے اللہ دی خاطر پیار کرنے والے نے اللہ دی خاطر محبت کرنے والے نے اور جنہاں نے اللہ دی خاطر ناراضگی رکھی ہے انہاں دا تذکرہ بھی سن لو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت کعب فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جہاد کر دیتا ہے لوگاں دی کثیر تعداد دے اندر جناب لسٹ تیار کر لی جاتی ہے فلانا بھی جائے گا فلاں بھی جائے گا فلاں بھی جائے گا آپ فرماتے ہیں سارے چلو کوئی بھی پیچھے صرف جڑا معذور ہے نا جڑا عذر ہے جڑا مجبور ہے وہ نہ جائے باقی سارے حضرت کعب فرماتے ہیں اس موقع تے میرے کول 2 سواریاں سن تے ساری زندگی کدی میرے کول 2 سواریاں جمع نہیں ہوئیاں 2 سواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کا اعلان کر دیتا تے میں بھی تیاری کرنا چاہیے لیکن آپ کیا اچھا کر لیں گے اچھا ہم تو نہ ہولی ہولی بول رہا تھا توجہ ہے حضرت کعب فرماتے ہیں اچھا کر لیں گے آپ تیاری کر رہے ہیں صحابہ بھی کر رہے ہیں تیاری کرتے ہیں قافلہ تیار ہو گیا تو میں لگایا اچھا کر لیں گے قافلہ ٹر گیا مینوں خبراں ملیاں قافلہ چلا گیا تو میں کیا کوئی گل نہیں اچھا کر لیں گے کوئی گل نہیں سواری میرے کو تیز ہے اگر میں کل بھی نکلاں گا نا تو سواری اتنی تیز ہے میں انہاں دے نال چار لاں گا اچھا تیاری کر لیں گے فرماتے ہیں قافلہ نکل گیا اگلا دن بھی ہو گیا تو میں پھر اوتھے ہی اچھا تیاری ابھی میں تواڈے بھی کہیا ہے نا اچھا جمعہ اچھا لگے جانے ہیں اجے کوئی نہیں 11 بجے لگے جانے اچھا 12 بجے اچھا لگے جانے 12:30 ہو گیا اذان ہو گئی اچھا لگے جانے ہیں تو سارا جمعہ لگا کے جو جماعت کلاؤں دی واری آ گئی نا تیار لینا اچھا دے اندر تو پھر یہی ہوتا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سستی کو پناہ نہیں مانگی کہ اللہ سستی تو تیری پناہ دے اندر ہوتا فرمایا میں اچھا کر کے وقت کرتا گیا قافلہ ٹر گیا قافلہ سفر کرتا تبوک پہنچ گیا تو میں اجے بھی اچھا کرن دیا کہ اچھا لگا جانا جدوں تبوک پہنچے تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں کعب نے کی کیتا اچھا دے اندر ہی پیچھے رہ گیا خیر واپس آئے نبی علیہ السلام نے آ کے مسجد دے اندر ڈیرا لگایا لوگ آ رہے ہیں جڑے معذور سن او تے معذور سن تے جڑے منافق سن او آگے بہانے کر رہے ہیں حضرت کعب فرماتے ہیں مینوں بھی اللہ نے ایسی قوت تے طاقت عطا کی تھی میں ایسی گل کرنا تھا کہ اگلا بندہ ایسا مطمئن ہو جائے کہ ذرا بھی میرے تے شک نہ کر سکے میں بہانہ کرنا چاہتا تے بہانہ کر سکنا تھا لیکن میں بہانہ نہیں کیتا سچی گل دس دیتی ہے کہ اللہ دے نبی اچھا دے اندر ہی قائم اچھا دے اندر ہی قائم لگ گیا فرمایا اچھا دے اندر ہی قائم لگ گیا پھر تیرا فیصلہ ہن میں نہیں کروں گا آخر والا رب بھی کرے گا سستی کا نتیجہ ویکھیا جے ذرا جڑے لوگ دینی معاملات دے اندر سستی کرتے ہیں نماز دے اندر سستی روزے دے اندر سستی جمعے دے اندر سستی فرماتے ہیں تو اچھا کر کے سارا وقت
اسی غزوہ لڑ کے جنگ کر کے جہاد کر کے واپس آ گیا تو اجے بھی اچھا دے، تیرا فیصلہ عرش والا رب بھی کرے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں اٹھ کے واپس نکلیا تو میری برادری سے لوگ پیچھے نسے، کوئی انہیں لوگوں نے بہانے کیتے ہیں منافقین نے تو نہیں کر لیتا، فرماتے کہ میں منافق تے نہیں، میں نے سچ ہی بولنا ہے۔ تو میرے تو علاوہ اور بھی کسی نے سچ بولے، فرمایا ہاں دو بندے اور بھی ہیں۔ اچھا انہاں تنہاں دے بارے اللہ دے نبی نے آرڈر جاری کر دیتا کہ انہاں دے نال بائیکاٹ کر دیتا جائے، نہ کوئی انہاں دے نال لین دین کرے تے نہ ہی انہاں دے نال کوئی گفتگو کرے۔ نتیجہ کی نکلیا کوئی بھی انہاں نوں بلان تے راضی۔ اللہ دے نبی نے جو منع کر دیتا، فرمایا محبت بھی اللہ واسطے تے ناراضگی۔ فرماتے نے دن گزرتے گیا، دوسرے وڈیرے سن، بزرگ سن، شیخ سن، اندر وڑ کے روندے رہے۔ میں جوان سا، میرا حوصلہ دلیر سی، میں مسجد دے اندر بھی جاندا، جا کے نماز پڑھدا، لیکن کوئی بھی مینوں نہ بلاندا، کوئی بھی میرے نال گفتگو نہ کردا۔ میں بازار چلا جاندا تے کوئی بھی مینوں بلان تے راضی نہ ہوندا۔ فرماتے نے ابو قتادہ دے نال میرا بڑا پیار سی، میری بڑی محبت سی، بچپن دا ساتھی سی، عمر کٹھی گزری ہے۔ میں ابو قتادہ دے کول چلا جانا، وہ اپنے باغ دے اندر موجود ہے، میں اودی باغ دی دیوار تے کھڑا ہو کے ابو قتادہ نو بلانا تے او بھی بول دے۔ اندر میں بڑے ترلے پائے واسطے پائے، تیری مہربانی ہے، میرا بول تے صحیح، گفتگو کر دے صحیح۔ تے بڑے ترلے پان تو بعد نا ابو قتادہ نے صرف اتنی گل آکی کہ تیرا فیصلہ اللہ کے اور رسول ہی کرے گا۔ فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے، نہ کوئی بلائے تے نہ کوئی گفتگو کرے، کوئی بھی نہیں بلانا۔ تے 40 دنوں تو بعد آرڈر آئے کہ اپنی بیویاں تو بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ رسول طلاق دے رہی ہے، فرمان نہیں علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں اپنی بیوی نو ہی میکے بھیج دیتا، بیویاں تو ہی علیحدہ ہو گیا، کوئی بلاندا نہیں، کیسی زندگی ہوئے گی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ساڈے واسطے زمین ہی تنگ ہو جاندی ہے تے سب تو بہتی گل جڑی مینوں مارتی ہے، سب تو بہتی گل جڑی مینوں مارتی ہے، فرماتے ہیں اگر ایسے حالت دے اندر ہی مینوں موت آ گئی تے اللہ دے نبی نے میرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ ایک گل مینوں ماری جاندی ہے تے روئی جاندے نے لوگ، اللہ دی رضا دی خاطر انہاں نال ناراض نے، ہے تعلق بھی اچھا ہے، معاملات بھی اچھے نے، لیکن انہاں نوں بلاندے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے وارث انہیں بن گیا، اگر مینوں موت آ گئی تے اللہ دے نبی نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ تے دوسرا خیال مینوں یہ ہوندا ہے اگر اللہ دے نبی اس حالت وچ دنیا تو چلے گئے تے ساڈی مرتے دم تک بھی توبہ قبول ہی نہیں ہونی۔ سارے نے بائیکاٹ کیتا، 40 دن ایک گزرے، بیویاں تو علیحدہ ہو جاؤ، 10 دن اور گزر گیا، کتنے دن ہو گیا؟ 50 دن کسی نے انہاں نوں بلایا، ناراضگی کالے واسطے انہاں نوں بلایا نہیں تے 50 دن گزرے تے اللہ نے انہاں دی توبہ قبول کر لئی۔ قرآن جاری کا قرآن کے اندر انہاں دے بارے آرڈر ہو جاندا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ دے نبی جڑے دن پیچھے رہ گئے نے اساں انہاں دی توبہ قبول کر لئی۔ رات دا وقت ہے، وہی رات نوں ہوندی ہے، ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی میں کعب نوں خوشخبری نہ سناواں، رہ جا ایتھے ہونے مبارکہ دین والے دی لائن لگ جانی ہے، سکون نہ آرام کر، فجر تو بعد صحیح فجر ہوئی، آپ نے خوشخبری دیتی، ایک گھوڑے تے سوار ہویا، حضرت کعب کی طرف دوڑیا، خوشخبری دینے واسطے کعب تیری توبہ قبول، اللہ دے نبی نے بائیکاٹ ختم کر دیتا۔ ایک اور بندہ بڑا سیانا پیا، ایک پہاڑی تے چڑھیا، انہیں پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کر دیا، ان گھوڑ سوار نے کچھ ٹائم لگا کے پہنچنا تھا تے جنہیں پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا وہی آواز
حضرت کعب فرماتے ہیں مینوں اتنی خوشی ہوئی کہ میں سجدے دے اندر چلا لوگ مبارکہ دین واسطے آئے رش لگ گیا تے جن نے پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا نہیں نا سب تو پہلا مینوں خوشخبری دتی کہ بائیکاٹ ختم ہو گیا میں سب تو زیادہ قیمتی اپنا سوٹ انہوں تحفہ سے پتہ ہی لگا کو خوشخبری سنائے تو تحفہ بولو تحفہ تسی بھی دیو تانوں خوشخبری سنا دیا کہ تہاڈی حفظ دی کلاس الحمدللہ کامیاب جا رہی ہے ایسے ایک مہینے دے اندر ایک بچے نے پورا سپارہ یاد کیتا ہے اور بغیر غلطی تو ٹیسٹ دیتا ٹیسٹ کے اندر جتنے سوال آئے ہیں سارے سوالوں کا جواب انہیں درست دیتا ہے کہ انہیں 1000 روپیہ انعام ہی دیا کہ تہاڈے واسطے خوشخبری ہے میرا سوٹ پکا ہو گیا تہاڈے ساتھ حضرت کعب فرمانے والوں خوشی کے اندر اپنا سوٹ دے دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورا حاضر ہویا آپ نے بھی بائیکاٹ ختم کر دیتا انہاں لوگاں نے محبت کی تھی رب دی رضا دی خاطر ناراضگی رکھی ہے رب دی رضا دی خاطر فرمایا ایسے خوش نصیباں اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا کریں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون